السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ خواتین و حضرات، پچھلے 2 دن سے کراچی کے وہ سانحہ کے حوالے سے پنجاب کے سرائیکی علاقوں اور کراچی میں احتجاج کی باز گشت سنائی دے رہی ہے، جس میں سندھ پولیس نے سرائیکی بولنے والے جو پنجاب کے بہاولپور کے رہنے والے تھے، انہیں ایک ہی مکان میں 4 لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور ایک ایسے شخص کو جو کسی اور گھر میں سویا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کر لے گئے ہیں اور اسے بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پولیس وہاں کے جو اے ایس پی ساؤتھ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرائیکی گینگ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ اب آپ فرمائیے کہ اب سندھ پولیس کا زوال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ کسی قومیت کا نام لے کر اس کے ساتھ گینگ کو جوڑ رہی ہے یا نفی کر رہی ہے۔ آپ کسی بندے کا نام تو لے سکتے ہیں، کسی فرد کا نام تو لے سکتے ہیں کہ فلاں کی گینگ ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجابی گینگ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھی گینگ، آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں بلوچ گینگ یا پختون گینگ۔ اسی طرح آپ کو یہ حق بھی نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں بسنے والے سرائیکیوں کو سرائیکی گینگ کہہ سکیں۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر آپ پولیس ہیں تو آپ کا کام ہے قانون کے مطابق اپنا کیس الزام عدالت کے سامنے پیش کرنا۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مدعی بھی بن جائیں، آپ وکیل بھی بن جائیں، اپنی عدالت بھی لگا دیں اور جج بھی بن جائیں اور ایک ہی منٹ میں 5 بے گناہ لوگوں کو جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کراچی گئے ہیں آپ انہیں بھون کر ڈال دیں اور پھر انہیں کہیں کہ یہ تو سرائیکی گینگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک نیا چیپٹر کھول لیا ہے۔ آپ سے سندھ تو سنبھالا نہیں جا رہا۔ سندھ کے دیہاتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وڈیروں کے اشارے آبروں پر آپ پولیس جس طرح وہاں کام کر رہی ہے وہ پوری دنیا پر علم نشرہ ہے۔ اب آپ نے ایک سرائیکی گینگ کا نام لے کر ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا، آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آپ ان بیچاروں کو، غریب الوطن مسافروں کو جو اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے فلاح کے لیے وہاں ایک عرصے رہ رہے ہیں، آپ ان کو مار ڈالیں گے، انکاؤنٹر کریں گے، جعلی مقابلے کریں گے، اپنے پرچوں کی تعداد پوری کریں گے اپنے تھانوں پہ اور کہیں گے یہ تو سرائیکی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں سندھ پولیس سے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی دربار پر جس طرح ان کی بے حرمتی کی گئی، جوتے پہن کر ایک شخص نے وہاں جس طرح ایک تماشا لگایا اور آپ نے نہ تو قانون کی پاسداری کا خیال رکھا، نہ آپ نے عوامی جذبات کا خیال رکھا، نہ آپ کو اس وقت انصاف یاد آیا۔ اور اس وقت جب پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں خاص طور پر رینجر آئی ایس آئی نے آپ پر دباؤ ڈالا یا آپ کو اپنی ذمہ داری یاد دلائی تو پھر سندھ پولیس چھٹی پہ چلی گئی، عدم فرمانبرداری پہ اتر آئی۔ قانون اس وقت سندھ پولیس کو یاد نہیں آیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی والی بات ہے۔ میں تو یہ بھی پوچھتا ہوں سندھ پولیس سے، کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو سرائیکی بولنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی رگوں کے اندر سرخ اور لال تازہ خون نہیں بہتا؟ کیا انہیں مائیں جنم نہیں دیتی؟ کیا ان کی بہنیں ایک عرصے تک ان کا گھروں میں انتظار نہیں کرتی؟ کیا ان کی بیویاں اور بچے نہیں ہوتے؟ کیا ان کی شکلیں پنجاب کے رہنے والے، سندھ کے رہنے والے، بلوچستان کے رہنے والے، کے پی کے رہنے والے یا گلگت بلتستان والوں سے مختلف ہیں؟ کیا ان کا حسن باقی لوگوں سے مختلف ہے؟ کیا ان کے نقوش مختلف ہیں؟ ان کی کلچر، ان کی سیولائزیشن کس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقی پاکستانی مخلوق سے یہ مختلف مخلوق ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں
کہ بحیثیت مسلمان ہم سب بھائی ہیں، بحیثیت پاکستانی ہم سب بھائی ہیں. اگر کوئی بھی پولیس، کوئی بھی ادارہ پنجابی گینگ، کے پی کے گینگ یعنی پشتو گینگ، بلوچ گینگ یا سندھی گینگ کہے گا تو میں اس کے خلاف بھی آواز اٹھاؤں گا. یہ کسی ادارے کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کسی کی قومیت کی بنیاد پہ اسے گینگ کا نام دیں یا گینگ کا عنوان دیں اور اسے پوری جو ایک کمیونٹی ہے اسے آپ جو ہے وہ شرمندگی کا ایک نشانہ بنا دیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، ان غریب الوطن سرائکیوں کو، وسیع واسیوں کو مارتے بھی ہیں اور سرائکی گینگ بھی کہتے ہیں، جس کے خلاف نہ صرف کراچی پریس کلب میں آج احتجاج ہوا ہے بلکہ پنجاب کے بہت سارے شہروں میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. یہاں کی سول سوسائٹی بھی اس سلسلے میں سندھ پولیس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ اور سرائکی، سندھی بولنے والے اور سرائکی بولنے والے، ان کی بہت ساری اقدار مشترک ہیں. سندھی زبان اور سرائکی زبان کافی حد تک ایک دوسرے ملتی جلتی ہیں. ہماری زبان کے علاوہ ہمارا لباس اور لہجہ بھی ایک دوسرے ملتا جلتا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں مشترکہ اقدار رکھتے ہیں. خواتین و حضرات، پاکستان میں بسنے والے سرائکی بھی خواب دیکھتے ہیں. وہ بھی اپنے سہانے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں. وہ بھی اپنے سماج، اپنے معاشرے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ بھی ڈال رہے ہیں اور اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی اور مقامی ترقی چاہتے ہیں. ایک پرامن قوم، انتہائی میٹھی زبان کے وارث یہ لوگ، انہیں اگر سرائکی گینگ کا نام دیا جائے گا تو بہت سارے ہمارے جیسے لوگوں کے دل جلیں گے، بہت سارے لوگوں کو دلی تکلیف ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس کو عقل کا ناخن لینا چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری قومی یکجہتی پر مضر اثرات مرتب ہوں. میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب، جو خود بھی سرائکی زبان بولنے والے ایک شریف آدمی ہیں، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ حکومت سندھ سے بات کریں اور یہ جو ایک سانحہ رونما ہوا ہے اس کے حوالے سے وسعت کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تاکہ سارا سچ پاکستان کے سامنے آ سکے. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ وہ اس سلسلے میں سو موٹا ایکشن لیں اور ایک اعلیٰ اختیاراتی عدالتی کمیشن قائم فرمائیں. یہ صرف 5 انسانوں کی زندگی کا سوال نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی بہت اہم ہے. یہ کروڑوں لوگوں کے جذبات کو زخم خوردہ کرنے کا ایک صدمہ ہے. اس لیے تحقیقات کی جائے کہ اصل حقائق کیا ہیں اور پھر جو اس کا ذمہ دار ٹھہرے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ متاثرین کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا سکے، پھہا رکھا جا سکے اور انہیں یقین ہو جائے کہ جس ریاست پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں وہاں انصاف کی بالادستی ایک یقینی امر ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے فیس بک اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں بر وقت پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے اور سب سے بڑی بات اپنے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.